من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ من والاه اما بعد. مجھے بتایا گیا تھا کہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بنیادی تعلیمات، اللہ کے رسول کی رسالت، قرآن مجید اور خود توحید کے سلسلے میں جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کے جوابات دیے گئے ہیں. پیچھے جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی تھی اور تنبیہ بھی کی گئی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں، ان لوگوں کی فرمائش کے پورا کرنے کے پیچھے نہ پڑیں جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے نہیں ہیں. اصل میں اللہ کے دین کو قبول کرنے والے کون ہیں ان کی بھی نشانی بتائی گئی تھی. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں ان میں بھی مشرکین کے ایک اعتراض کو نقل کر کے اس کا جواب دیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ ان کی طرف، ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی جاتی ہے. نزلہ کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا. یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ پیچھے بھی بتایا گیا تھا، مختلف موقعوں پر مختلف نشانیوں کا مطالبہ کیا کرتے تھے. تم سچے ہو تو فلاں نشانی لے آؤ، فلاں نشانی لے آؤ. قرآن میں بھی اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی ہدایت کے لیے وہ نشانیاں آسمان سے اتاری جائیں. لیکن اللہ کے یہاں قانون تھا کہ نشانی آ گئی تو پھر مہلت نہیں ملتی، اور اللہ کا اصل مقصد تو امتحان تھا. نشانیوں کو دیکھ کر ایمان قبول کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی باتوں پر یقین کر کے وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کریں. اور نشانیاں قرآن میں اتنی بتائی گئی تھی کہ اگر آدمی سنجیدہ ہے اور اس کے اندر قبولیت کا جذبہ ہے تو یہی نشانیاں ان کے لیے کافی تھی. لیکن چونکہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا تھا اور اپنی ضد اور ہٹ درمی کو پورا کرنا تھا، اس لیے قرآن کی آیتوں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچ پا رہا تھا، اور بیجا وہ اللہ کی طرف سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے بار بار کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی ہے. اور اللہ نے کہا کہ قل، آپ کہیے کہ ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نشانیوں کے بھیجنے پر قادر. اللہ کی کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ ظاہر کرے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اس پر قادر ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت جانتے نہیں. اللہ کی قدرت کو جانتے نہیں، اس لیے بیجا سوالات کرتے ہیں. اللہ کی قدرت کیا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، دابہ کہتے ہیں رینگنے والی چیز، زمین میں رینگنے والی چیز. ولا طائر یطیر بجناحیہ، طائر کہتے ہیں پرندے کو، طار یطیر کہتے ہیں اڑنا، جناح کہتے ہیں بازو.
اور کوئی پرندہ ایسا نہیں ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہو، الا امثالکم، مگر یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح امت ہے۔ یعنی جتنے رینگنے والے، زمین پر چلنے والے جانور ہیں یا آسمان پر اڑنے والے جانور ہیں جو آپ کو نظر آنے والی چیزیں ہیں، کہا کہ یہ بھی آپ کی طرح امت ہی ہے، جیسے آپ کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں، آپ کے لیے ساری چیزوں کا انتظام کرنے والے اللہ ہیں، آپ کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، ایک ایک چیز آپ کی اللہ کے یہاں نوٹ کی جاتی ہے۔ ایسے ہی جتنے چرندے پرندے چرنے والے جو بھی آپ کو جانور جاندار نظر آتے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ان کو بھی پیدا کرنے والے اللہ ہیں، ان کے لیے بھی ضرورتوں کے سارے وسائل پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ ہر مخلوق کی کیا ضرورت ہے یہ اللہ کو معلوم ہے، ان کے لیے کیا انتظام ہونا چاہیے، ہر چیز کا انتظام کرنے والے اللہ ہیں۔ اور جیسے آپ کے ہر عمل کا حساب ہوتا ہے، ان کا بھی ہر عمل اللہ کے یہاں نوٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا حساب کر اللہ کے یہاں ہوگا، ویسے ان مخلوقات کا بھی اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہوگا، یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری پر حملہ کیا ہوگا اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے کہیں، تو دو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کیوں لڑ رہی؟ کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ کہا کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور کون صحیح ہے کون غلط ہے اللہ کو معلوم ہے، ان کا حساب بھی کل اللہ تعالیٰ لیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو جب اللہ اتنے قادر ہیں ہر چیز پر، تو ایک نشانی اترنا کون سی اللہ کے لیے مشکل ہے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ ان کو ایمان لانا نہیں تھا، اور ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نشانی ایسے ہی نازل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بڑے حکیم ہے، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں نازل کرتے ہیں۔ اور اللہ کا اصول ہے کہ جب نشانی آتی ہے تب پھر مہلت نہیں ملتی، تب چھوٹ نہیں ملتی ہے، یا تو ایمان لائیے یا مرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تو یہاں اللہ نے یہ کہا کہ قل ان اللہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہا وما من دابۃ فی الارض، زمین میں جو بھی چرنے والا ہے جانور ہے، ولا طائر یطیر بجناحیہ، یا کوئی ایسا پرندہ جو اپنے پروں کی وجہ سے اڑتا ہے، الا امثالکم، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری طرح مخلوق ہیں، امت ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے الکتاب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کی۔ الکتاب کا مطلب کیا؟ بہت سے مفسرین نے کہا کہ اس سے مطلب لوح محفوظ، یعنی اللہ کے یہاں کوئی ایسا تختہ ہے جس میں تمام مخلوقات کی ساری چیزیں نوٹ ہیں، جسے ہم تقدیر کہتے ہیں۔ ہر مخلوق کی ہر چیز اس کے اندر نوٹ ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کی ہے، جو بھی دنیا میں ہونے والا ہے سب اس کے اندر نوٹ ہے۔ دوسرے علماء نے کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم نے ہدایت کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے کہ جس سے لوگ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، تو پھر نشانی بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہدایت لانا ہے تو قرآن میں ساری چیزیں ہدایت کی موجود ہے، جس سے ایک آدمی اگر مخلص ہے تو اس کو یقیناً ہدایت مل سکتی ہے، اس میں کوئی اللہ نے کمی نہیں کی، لیکن ماننے والوں کے اندر طلب نہیں ہے، سچا جذبہ نہیں ہے، اس لیے ان کے دلوں پر اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جب اس کو نہیں مان رہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی نشانی کو وہ کیسے مان سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے کہا ثم الی ربہم یحشرون، پھر ان کو ان کے پروردگار کے پاس جمع کیا جائے گا، جیسے تم کو جمع کیا جائے گا ویسے ان مخلوقات کو بھی جمع کیا جائے گا، اور سب کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا، جیسا بھی بتایا گیا۔ بہرحال یہ آیات یہی پیغام دیتی ہیں کہ ہر مطالبے کی ہوئی نشانی کو بھیجنا کوئی ضروری نہیں، دوسری چیز اللہ کے لیے نشانی بھیجنا کوئی مشکل نہیں، اور تیسری چیز نشانی بھیجنے کی مصلحتیں ہوتی ہیں جس کو ہر شخص جانتا نہیں ہے۔ چوتھی چیز بتائی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کی ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے، اس کو سنبھالنے والے، اس کے لیے وسائل مہیا کرنے والے، اس کا نظام
سنبھالنے والے، اس کی ہر چیز کا علم رکھنے والے سب اللہ ہیں۔ اللہ سب کو پالتے بھی ہیں اور سب کا حساب بھی لینے والے ہیں۔ جیسے انسان کا حساب ہوتا ہے ویسے دوسری مخلوق کا اللہ حساب لینے والے ہیں۔ جب اللہ اتنے طاقتور ہیں اور ہر چیز سے اتنے واقف ہیں تو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ روزہ مبارک قرآن میں تو سنگلے ہوتے کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جے کون تو مانوس رمضانی ماسا بھیتر رہتلو تجھے شرائط سمجھ گئے تنگا روزو دھرو پاس، لیکن تجھے مقصد سنگلو اللہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، کن تو مانوس اگر بیمار باٹے یا سفرت باٹے تیرے دوسرے موقع پر تجھے قضا کرو چھے، یعنی تے ٹیمار تو روزو دھرو سکے نا، سفر بھی تک پریشان رہتا، بیماری بھی تک پریشانی رہتا تو روزو دھرو سکنا ہے۔ ترین اللہ تنجھو پر بوجھ گھالنا ہے، اللہ کلتا ہی انسانہ بھی تک کٹلی طاقت ہے سکھا تاسب بولو اللہ اگر تے ٹیمار دھرو سکنا ہے دوسرے ٹیمار تمہیں دھرا چکا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تم کے صرف آسانی سے معاملہ کرو چاہتا، ولا یرید بکم العسر، تم کا پریشانی بھی تک گھالو اللہ چھانا تاسب تم کے سب جے کون کی چیز آسان ہے تی چیز اللہ تعالیٰ تم کے اوپر فرض کرتا۔ یہ دون چیزوں سنگلو اللہ، ایک بیماری ایک سفر، یہ ہر بیماری پر ہمیں چھوڑ سکتا ہے، دھراشی آنگٹی گاؤ دلو روزو چھوڑ سکتا ہے، دھراشی پائیں در دلو روزو چھوڑ سکتا ہے، اسی یہ کسی بعض بیماری سے ترین مانوس تیمم کرو سکتا، پانی استعمال کرو سکنا، پانی استعمال کرنا بیماری بڑھو سکتا ترین بلے تیمم کرو بلے اسی کا بیماری اس لیے ایسے کہ تی بیماری سری مانوس روزو دھرلن بھلی پریشان نہ ہو سکتا، مانو برداشت کر سکتا ہے، یا اس لیے بیماری کہ اگر ہمیں روزو دھر لے ترین بیماری بڑھو سکتا، یا روزو دھرلا ہمچے کنتے بدناچے آزا نقصان نہ ہو سکتا، اس لیے بیماری اگر اسے ترین تی بیماری اس طرح ہمیں روزو دھرو رجے روزو ہمیں چھوڑو سکتا، خاص کر اس لیے بیماری کہ اگر ہمیں روزو دھرتے لے ہم چی جوا نقصان نہ ہو سکتا تیرین چیڑے میں روزے دھرو نہ جائے، کہ جوا نقصان کروں کنتی یہ بات کروں سو اللہ حکم دینا ہے۔ ایسا فڑے کو سانگ لو تو کہ بلی سے مانشا ڈاکٹر اگر معتبر ڈاکٹر مشورہ دیتا کہ تمہیں بھی روزے دھرتے لے تم تم کی بیماری بڑھو سکتا یا تم چے کن تو جواجے پارٹس ہے تیکا نقصان نہ ہو سکتا، تن زبردستی روزے دھرو نہ جائے، چونکہ فوڑے دن دھرتے ہوتے تن کے دلہ میں جنہیں تکو نہیں ہے جیسے مجبوری اسلام دھرو سکنا ہے ترین اللہ تعالیٰ تن کا ثواب دیکھ لو۔ دوسری چیز علماء برولا ہے کہ ایک مانوس وڈے روزو دھرتے لو ترین بھوک تکا برداشت جانے، سوس برداشت جانے، اگر روزو کمپلیٹ کرے تو بھوکن مرو سکتا ہے، سوشل مرو سکتا ہے، اس لو مانوس وڈے کہ تکا بھوک برداشت کر جانے، سوز برداشت کر جانا ہے تو کیا کرتے لو بوڑو روزو دھرو چے بولا تیجے سم ایک موت سو حیات یعنی موت زندگی موت چی کشت کر دیتا، اس لیے منشے کو روزو چھوڑو سکتا، لیکن ان کا سب قضا ہے ترین ہی بیماری چی دوسرے سفر سنگ لے ہر سفر بھی ترنو لیکن شروع لوستے ہیں شرعی ہوتے ہیں ہوگا سفر کرن روزو چھوڑے چھے نا جے کن تو وڑلو سفر بتا جے کن تی سفرے اوپر گیلان ہم کا قصر کرو چی اجازت ہے ہم کا قصر کرو چی اجازت ہے دیکھا تو مغلور ہوتے وڑے یا کم از کم ملکی ہوتے وڑے ایٹلی دور ہے تیجے پر ہمیں قصر کرو سکتا تیسلو سفر ہے ترین ہمیں اگر شہری فڑے سفر کرتا ترین ہم کا روزو دھرنا تو ہمیں سفر کرو سکتا، اگر شہری مگ ہمیں سفر کرتا تو روزو دھرم کس کرو گا، واٹے پر اگر تکلیف جاتا ترین ہمیں روزو موڑو سکتا، ترین ایک سفر دور سو رہا ہوگا دوسرو سفر جائز کاما سفر رہا ہوگا مباح رہا ہوگا، مانوس غلط کاما سفر کرتے واٹے کنی کوس کے گرون نہ ہوتے واٹے پاسو مال ہڑپ پر ہوتے واٹے یا کدے غلط مقصد سب ہوتے واٹے ترین ناجائز سفر بنتا، ناجائز سفر بتر ایک کو شریعت چی چھوڑ رہا ہے، سفر جائز رہا ہوگا نکے کاما سفر رہا ہوگا
माणूस कारोबारी कामासोबत होते वाटे, माणूस डॉक्टराकडे होते वाटे, या बीजी कोणतो दुसरे जायज मकसद सबब होते वाटे, कोणते आपले रिश्तेदार रे दूर कोणते गावा मित्र होते वाटे, तरी इसलिए जब कोणते सफर राहता त्याचे भितर माणूस रोजो सोडू शकता, एका बाला सफरे भितर भली मशक्कत जाता. असं एक तरी सफर अगर शहरी फुडेकर आमचा सुरू झाला तरी आम्ही रोजो धरणातून लावू शकता. शहरी मग सफर आहे तरी आम्ही रोजो धरू का. वाटे ऊपर अगर आमका तकलीफ झाली तरी आमका रोजो मोडूची इजाजत असे. अल्लाहचे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सफरे भितर झाले, बाज माणसे सफरे भितर रोजो धरले आणि थकून करून बेहोश झाले, खाल पडले. अल्लाहचे रसूल खुद हाडले आणि पाणी या दूध हाडले आणि आपण सम्मा समय पिले आणि बोलले की लैसा मिनल बिर्रि अस्सियाम फी सफर. सफरे भितर रोजो धरूची कोणती ओढली नेकी नाही बोलले. तुम्ही नेकी म्हणून धरणार जाता धरूचे नेके. सफर अगर आजकाल भले आसानी जरी जाता तरी धरू शकता धरूचे नेके, लेकिन धरू सके नाही तुमच्या ऊपर मशक्कत आणि तकलीफ जाते असे तरी हे टायमार सफरे भितर रोजो धरूचे कोणतो निक्के काम नाही. रोजो सोडूचे पट्टीकडे त्याची कजा करूचे. अल्लाह ताला आमका समज तौफीक देईल. वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.